نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو سکھلائے سارے کے سارے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، پھر کہا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا اور ان کے ذریعے انسانی مخلوق کو اس زمین پر بسانے کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی کہ میں زمین میں حضرت آدم کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگی، اور فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالی، آپ کی تسبیح، آپ کی حمد، آپ کی کبریائی، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، ان میں مشغولیت کے لیے تو ہم کافی ہیں، پھر آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں کیوں پیدا فرماتے ہیں کہ جو زمین پر خون ریزی کرے گی، قتل و قتال کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ فرشتوں نے یہ جو بات کہی تھی یہ اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، بلکہ وہ اس سوال کے ذریعے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مخلوق جس میں خیر اور شر دونوں طرح کے پہلو ہوں گے، اس طرح کی مخلوق کو آخر اللہ تعالیٰ کس حکمت سے اور کس مصلحت سے زمین میں پیدا فرما رہے ہیں۔ اس حکمت کو، اس مصلحت کو معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا یہ سوال رکھا تھا، اعتراض مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تو سب سے پہلے زمینی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش تو بہت بعد کا قصہ ہے، سب سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے زمینی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ہم جو سنتے ہیں کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، تو فرشتے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں کہ ان کا تانتا آسمان تک لگ جاتا ہے، وہ توجہ سے بات سنتے ہیں، پھر ان کی وہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے
تو فرشتے آمین کہنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتے ایسے حلقوں کو، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جن مجلسوں میں، جن حلقوں میں اللہ کا ذکر ہو، اور جہاں کہیں اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے حلقے انہیں مل جاتے ہیں تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ وہی زمینی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا فرمایا تھا، یہ وہی زمینی فرشتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ زمینی فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی؟ اس لیے کہ ایک تو وہ حکمت اور مصلحت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق جس میں خیر اور شر دونوں باتیں ہوں گی، آخر کس مقصد سے پیدا فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے اس سوال کا مقصد اور منشا یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد انسانوں سے پہلے دوسرے نمبر پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، اور ہزاروں سال جنات انسان سے پہلے اس زمین پر آباد رہے، اور جنات نے شر اور فتنہ فساد کا بازار انسان سے پہلے ہی گرم کر دیا تھا۔ قتل و قتال کا بازار جنات نے انسان سے پہلے یہاں گرم کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے تھیں کیونکہ وہ فرشتے بھی زمین سے جڑے ہوئے تھے، اور فرشتوں کو معلوم تھا کہ جس طرح عناصر سے جنات پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی عناصر سے انسان بھی پیدا ہوا ہے۔ عناصر سے پیدا ہونے والی پہلی مخلوق جنات فساد پھیلا چکی ہے، تو عناصر سے دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والی یہ مخلوق بھی یقینی طور پر فتنہ فساد پھیلائے گی، قتل و قتال کا بازار یہ مخلوق بھی ضرور گرم کرے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ سوال رکھا تھا۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور کسی کو خلیفہ بنانا، کسی کو نائب بنانا یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور یہ وہ اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتوں کو بخشا نہ جنات کو بخشا، بلکہ زمین پر تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ اب خلیفہ بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان سے پہلے جو دو مخلوقات زمین پر آ چکی تھی ان دونوں مخلوقات پر انسان کی برتری اور فضیلت ثابت کر دی جائے، ہر اعتبار سے انسان کو ان دونوں سے اعلیٰ اور افضل ثابت کیا جائے۔ خلیفہ کوئی کم چیز تو ہوتی نہیں، اور وہ بھی اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اور جنات پر انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کے توسط سے عام مسلمانوں کی فضیلت کو اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنائی کہ زمین پر جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں یا پیدا ہو چکی ہیں ان سب کے نام اور ان سب کے کام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور فرشتے باوجود کہ زمین سے وہ بھی جڑے ہوئے تھے لیکن ہر چیز کا نام، ہر چیز کا کام یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ انسان یہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ ہی زمین سے جڑے ہوئے کام بھی کرتا ہے۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ کو ہمہ گیر قسم کا کام لینا تھا، اس لیے زمین سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں تھیں ان سب کے نام اور ان سب کے کام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ سکھانے کے بعد فرشتوں سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے تم نام بتاؤ، ان کی خصوصیات بتاؤ۔ تو فرشتے خاموش رہے کیونکہ ان چیزوں کا علم انہیں دیا ہی نہیں گیا تھا۔ جب فرشتوں نے خاموشی اختیار کی اور آدم علیہ السلام کے سامنے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہی سوال رکھا کہ آدم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، کام بتاؤ، خصوصیات بتاؤ، تو انہوں نے فر سب چیزوں کے نام، سب کے کام، سب کی خصوصیات تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بھی اور جنات پر بھی برتری اور فضیلت ثابت کر دی کہ صرف عمل کافی نہیں ہے، علم بھی ضروری ہے۔ خلافت کے لیے
اللہ کا نائب بننے کے لیے صرف عملی زندگی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ علمی اعتبار سے کمال پیدا کرنا، علمی اعتبار سے رسوخ کا حاصل ہونا، یہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اللہ تعالیٰ کی اس وضاحت کے بعد مطمئن ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے توسط سے ہر مسلمان جو اس زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، تو اس کی ذمہ داری بڑی اہم ہے، بڑی اونچی ہے۔ خلیفے اور نائب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس مشن کے ساتھ اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس مشن میں، اس مقصد میں خود بھی لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو بھی اللہ کے اس مشن سے، اللہ کے اس مقصد سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مشن، اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو زمین میں صرف اس لیے بھیجا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میرا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم سب کا مشن ہونا چاہیے، ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد سے، اس مشن سے ہم اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی قریب کرنے والے بن جائیں، اس کی بھی ہمیں ہمہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان چیزوں کے لیے علم کا حاصل کرنا، یعنی علم دین کا حاصل کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد تخلیق میں پورا اور کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔